فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعین. شبانہ آپ خانہ کعبہ میں ہیں مطلب حرم میں ہیں. شبانہ شبانہ سورہ نحل مکی سورت ہے. نزول میں یہ سورت 70ویں نمبر پر ہے 70. آسمان سے 70ویں نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی سورۃ الکہف کے بعد. کہف ترتیب میں یہ سورت 16ویں نمبر پر ہے. سورۃ الحجر کے بعد یہ سورت لگائی گئی ہے. ربط اس سورت کے پچھلی سورت کے ساتھ پچھلی سورت میں سابقون کے عذاب کا بیان ہوا. سابقہ قوموں کا پچھلی سورت میں سابقہ قوموں کے عذاب کا بیان ہوا. اس صورت میں موجودہ کے عذاب کا بیان کیا جاتا ہے مکے والوں کا. دوسرا ربط سورہ ابراہیم میں ترغیب فی تبلیغ، سورہ ہجر میں نمونے عذاب کے. تو اس صورت میں اصل مسئلہ لایا گیا جس کی تبلیغ کی جائے گی، توحید. خبر کرے ذرا میرا بھائی کیا کہتا ہے. جی پورین بلانا اور کون ہے موبائل کون کی پاتے دے یہ سوفا کیوں کر دو بلانا اور کون ہے موبائل کا. ہاں آوا. تیسرا ربط پچھلی صورت میں آیت نمبر 28 میں آدم بابا کی پیدائش کا بیان ہوا. تو یہاں آیت نمبر 4 میں عام انسان کی پیدائش کا بیان کیا جاتا ہے. ربط نمبر 4 پچھلی صورت میں یہ کہا گیا، ہم نے کل کے سبق میں غالباً یہ پرسوں کے سبق میں ذکر کیا تھا کہ وہاں یہ جنت میں جائیں گے سلامتی کے ساتھ. تو یہاں اس صورت میں جنت میں جانے کی وجہ بیان کی جاتی ہے. 4 ہو گئے. 5واں ربط پچھلی صورت میں آیت نمبر 50 میں یہ ذکر ہوا کہ میرا عذاب وہ بڑا دردناک ہے. تو یہاں پر عذاب کے لیے مثال بیان کی جاتی ہے مکے کی قحط سالی کی.
اللہ ایسے دردناک عذاب پھر نازل کرتا ہے امتیازات اس صورت کے، یہ صورت ممتاز ہے ادلہ متنوعہ علی التوحید پر، رنگارنگ دلائل توحید پر اس صورت میں بیان کیے جاتے ہیں۔ دوسرا امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے منافقوں کے تفصیلی بیان پر یہ صورت ممتاز ہے جانوروں کے فائدوں پر، اس صورت میں انعام یعنی جانوروں کے فوائد کا تفصیلی بیان ہوا ہے۔ تیسرا امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 68 پر، جس میں نحل کی تابعداری کا بیان ہے، شہد کی مکھی کی تابعداری کا بیان ہے۔ پانچواں امتیاز، چوتھا امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے شہد کے فوائد کے بیان پر آیت نمبر 68 میں ہی۔ 69 میں۔ پانچواں امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 92 پر، جس میں دیوانی عورت کا بیان ہے۔ چھٹا امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 90 پر 90، جو قرآن کریم کی اجماع آیت ہے، جامع آیت ہے۔ ساتواں امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے بیٹیوں کے زندہ دفن کرنے کے بیان پر تفصیلی 57، 58 اور 59، 57، 58، 59۔ آٹھواں امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے کلمہ کفر کے جواز پر اکراہ کے وقت میں، آیت نمبر 106 میں۔ نواں امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 112، مکے والوں کی قحط سالی کا بیان۔ دسواں امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے دریا کے سمندر کے فوائد کے بیان پر۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، مقصد اس صورت کا، دعوی اس صورت کا، محور اس صورت کا۔ مقصد اس صورت کا اثبات توحید بالادلۃ المتنوعہ، اللہ کی وحدانیت پر رنگارنگ دلائل اس صورت میں بیان کیے جاتے ہیں، یہ بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ پانچویں بات، اس صورت کی تقسیم، یہ صورت 6 حصوں میں 6 بابوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 23 تک، دوسرا حصہ 24 سے 35 تک، تیسرا حصہ 36 سے لے کر 43 تک، چوتھا حصہ 48 سے لے کر 64 تک، پانچواں حصہ 65 سے لے کر آیت نمبر 81 تک، اور چھٹا حصہ 82 سے لے کر سورت کے آخر تک۔ پہلا حصہ جو آیت نمبر 23 تک ہے، اس میں ادلہ متنوعہ علی التوحید کا بیان ہوتا ہے، اور ساتھ میں تخویف اور یہ چیزیں بھی بیان کی جاتی ہے، اور
جو مسئلہ ہے تو وہ بھی اس پر آیت نمبر 22 میں تفریح کیا جاتا ہے۔ پھر دوسرا باب جو آیت نمبر 35 تک ہے، اس میں زجر دیا جاتا ہے ناقدین کو بِأَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ، اللہ کی کتاب سے بیٹھنے والوں کو ان کے قول اور فعل پر زجر دیا جاتا ہے۔ تیسرا باب جو آیت نمبر 47 تک ہے، اس میں دلیل نقلی نفی تصرف غیر اللہ سے زجر بے انکار قیامت اور ترغیب ہجرت کو۔ چوتھا باب جو آیت نمبر 64 تک ہے، اس میں دلائل اس بات کے ذکر کیے جاتے ہیں کہ کلہم منقادون الی اللہ، سب لوگ اللہ کے لیے عاجز ہیں، منقاد ہیں۔ پانچواں حصہ جو 81 تک ہے 81 تک، اس میں ادلہ عقلیہ اس بات کے کہ النعم کلہ من اللہ، ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، منعم اللہ ہے، نعمت کرنے والا اللہ ہے، النعم کل من اللہ۔ اور چھٹا باب چھٹا حصہ جو آخر تک ہے، اس میں تسلی اور تخویف، مشرکوں کی حالت، ترغیب قرآن کو رد شرک فعلی کا، آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، للترغیب فی التبلیغ اور للتشجیع فی التبلیغ۔ صحیح، یہ تھا سورت کا خلاصہ، باقی ترجمہ آسان ہے۔ تو مقصد اس سورت کا ہے اثبات توحید بالادلۃ المتنوعہ، اللہ کی وحدانیت پر رنگارنگ دلائل بیان کیے جاتے ہیں اس سورت میں۔ پہلا باب، اس میں ادلہ متنوعہ بیان کیے جاتے ہیں، رنگارنگ دلائل قسمہ قسم۔ سب سے پہلے تخویف دی جاتی ہے، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، آ گئی ہے قیامت، فلا تستعجلوہ، تو جلدی نہ مچاؤ اس پر۔ عطا صیغہ ہے ماضی کا، یعنی کہ قیامت آ چکی ہے، جبکہ قیامت تو ابھی آئی ہی نہیں۔ میرے اساتذہ کرام محترم، معزز، عظیم، میرے محسن، اللہ رضی کریم ان کی عمر میں، علم میں، خوشیوں میں خیر اور برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے درجات دنیا اور آخرت میں بلند کرے، اللہ ہمیں ان کے جیسا بنائے۔ وہ ذکر کرتے ہیں، اس کی توجیحات دو بیان کی جاتی ہے۔ ایک یہ کہ امر اللہ سے مراد عذاب یعنی قیامت ہے، کہ قیامت ابھی آئی نہیں، ماضی کا صیغہ کیوں؟ ایک توجیہ یہ ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی صیغے نہیں ہے۔ عربی جب بندہ سیکھتا ہے تو اس کے صیغے سیکھتا ہے نا، لیکن اللہ کے لیے کوئی صیغے ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم اکثر اوقات صیغوں کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ کے لیے ماضی، حال، مستقبل یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کے لیے مستقبل بھی ایسا ہی ہے جیسے ابھی ہے، اللہ کے لیے ماضی بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ ابھی ہے۔ ہم انسانوں کے لیے یہ زمانے ہوتے ہیں، آج کا دن گزر گیا تو گزر گیا، پھر نہیں آنے والا۔ کل کا دن ابھی نہیں آیا، ہمیں نہیں پتا کل کا دن ہمارے لیے کیا لانے والا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں آج کی رات کا بھی نہیں پتا۔ اندھیرے، روشنی، دن، رات، دور، نزدیک، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ویلیو رکھتی ہے، لیکن اللہ کے لیے نہیں رکھتی۔
اللہ تعالیٰ کے لیے ساری پوری دنیا کھلی کتاب ہے. جو کچھ ہو گیا تھا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونا ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں سے واضح ہے. اللہ کے علم کے مطابق قیامت کا سارا کچھ بھی واضح ہے. گویا کہ قیامت آ چکی ہے. اللہ کے لیے کوئی مستقبل نہیں ہے. ایک یہ کہ اللہ کے اعتبار سے قیامت مستقبل میں نہیں، بلکہ اللہ کے لیے نہیں ہے کہ قیامت مستقبل میں آئے گی، کب آئے گی، ہمارے لیے ہے. اللہ کے اعتبار سے سارا کچھ اللہ کو واضح ہے. گویا کہ قیامت آ چکی ہے. اللہ نے تو دیکھ رکھا ہے نا سارا کچھ، اللہ تو دیکھتا ہے. دوسری توجہ یہ ہے عطا امر اللہ، جب کبھی صیغہ ماضی کا مستقبل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو نحوے کے قاعدے کے مطابق یہ لتحقق الوقوع ہوتا ہے. لفظ میں آپ کو خیر ایسے سینٹ کر دوں گی اگر لکھنا نہیں آتا. لتحقق الوقوع، لام تے ح قاف قاف الف لام واو قاف واو عین، کسی چیز کا لازمن واقعہ ہونا کہ لازمن قیامت آئے گی. جیسا کہ عام بول چال میں اس میں بھی ہم ایسی ہی باتیں کرتے ہیں. یہ ہم سے کہتا ہے کہ یار جلدی آنا ذرا، میں کہتی ہوں آ گئی بس آ گئی. ایسے کہتے ہیں ابھی گئی تو نہیں تھی میں، ابھی گئی تو نہیں میں، لیکن ہم کہتے آ گئی. ابھی گھر میں بیٹھے لیکن ہم کہتے آ گئی. یہ کس لیے ہم کہتے ہیں؟ مطلب یقین دہانی کے لیے کہ ضرور آئیں گے. تو یہ اس طرح کی باتیں عام بول چال میں بھی ہم کرتے ہیں اور خیال میں بھی ہوتی ہے. تو یہ تحقق الوقوع ہوتی ہے. اس چیز نے، اس واقعے نے لازمی وقوع پذیر ہونا ہے. عطا امر اللہ، آ گیا ہے عذاب اللہ کا. فلا قیامت یا عذاب، اس سے مراد قیامت ہے. آ گئی ہے قیامت. فلا تستعجلوا، تو جلدی نہ مچاؤ اس پر. سبحانہ و تعالی، پاک اللہ کی ذات، متعال اور بہت اونچی ہے. عما یشرکون، اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ. ينزل الملائکۃ بالروح، بیچتا ہے اللہ فرشتے کو بالروح، قرآن کریم پر. بالروح وہی پر، وہی قرآن کریم کی تین. من امرہ، اپنے حکم سے. علی من یشاء من عبادہ، جس کسی پر چاہے اپنے بندوں میں سے. ان انذروا انہ لا الہ، ان انذروا وہی یہ ہے کہ ڈراؤ، انہ لوگوں کو، انہ شان یہ ہے، لا انہ ضمیر شان ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی اور حاجت روا، کوئی اور مشکل کشا، کوئی اور داتا، کوئی اور کارساز، کوئی اور عالم الغیب، کوئی اور مدد کرنے والا، الا مگر انا میں ہوں. فتقونی، تو مجھ سے ڈرو. یہ وہی ہے، وہی کا خلاصہ یہ ہے. قرآن کریم، پوری دنیا، انبیاء کرام، ان سب چیزوں کی پیدائش، تمام مخلوقات کی پیدائش، انبیاء کرام کا بھیجنا، کتابوں کا بھیجنا، قرآن کا آنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا، یہ ساری چیزیں کس لیے تھی؟ ہو کے لیے. لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے، کوئی نہ تھا، کوئی نہیں ہوگا، صرف اللہ تھا، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہوگا. کائنات، یہ عالم اسی لیے وقوع پذیر ہوا. یہ قرآن عزیز اسی لیے نازل ہوئی. قرآن کا اصل مضمون توحید ہے. باقی مسائل اس میں ضمناً بیان کیے جاتے ہیں. اللہ کو توحید سے پیار ہے، اللہ کو توحید سے محبت ہے نا. اللہ رب کریم اپنی تعریف پر، باقی بیان کرنے پر، توحید پر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. یقین مانو، اور جب اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ٹھہرایا جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھے گالیاں دیتا ہے، میرا بندہ مجھے میری بےزتی کرتا ہے. حدیث قدسی ہے جب وہ کہتا ہے کہ یہ فلاں اللہ کا شریک ہے، یہ فلاں بھی ایسے ایسے کام کر سکتے ہیں جو اللہ کے کام ہوتے ہیں. وہ کے لیے دنیا آباد ہوئی، اللہ کے لیے. ينزل الملائکۃ بالروح، روح وہی کو کہا گیا، وہی قرآن عظیم کی
یا باقی آسمانی کتابیں تھی، ہماری تو قرآن کریم ہی کتاب ہے قیامت تک ہی، اس کو روح کیوں بولا گیا؟ جبرائیل امین کو بھی آپ کو پتہ ہے روح الامین بولا جاتا ہے، ان کا نام تو جبرائیل امین ہے، اسی وجہ سے کہ وہ روحوں کی غذا لاتے رہے ہیں، روحوں کے لیے غذا وہ آسمانوں سے لاتے رہے۔ روحیں یہ چونکہ آسمانی ہے، اوپر سے ہے، علوی ہے، اور جسم سفلی ہے، زمینی ہے، تو روحوں کے لیے غذا اللہ نبی کریم نے ہمیشہ آسمانوں سے بھیجی، اجسام کے لیے غذا اللہ نے ہمیشہ کے لیے زمینوں سے اگائی، اجناس وغیرہ، دانے، میوے، دالیں، یہ ساری چیزیں، گندم وغیرہ ساری اس میں آ جاتی ہے، اجناس میں، دالوں میں، ان چیزوں میں۔ روح کے لیے اللہ نبی کریم نے روح کو نازل کیا، روح کے ذریعے، روح الامین کے ذریعے اللہ نے روح کو بھیجا روح کے لیے، روح الامین کے ذریعے اللہ نے روح کو روح کے لیے بھیجا۔ روح تڑپتی ہے، روح پیاسی بھی ہوتی ہے، روح بھوکی بھی ہوتی ہے، صرف وہی انسان اس کو سمجھ سکتا ہے جس کے اندر سے آواز آئے کہ میری روح کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہے۔ ہم صرف اوپری جسم کو دیکھتے ہیں، معدے کو دیکھتے ہیں، چہرے کو دیکھتے ہیں، صحت کو دیکھتے ہیں، روحانی صحت پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ روحانی غذا قرآن کریم ہے، تبھی جبرائیل امین کو بھی روح کہا گیا کہ وہ روحوں کی غذا لاتے رہے ہیں۔ خلق السماوات والارض، دلائل بیان کیے جاتے ہیں خلق کے کہ پیدا کرنے والا ہر ایک چیز کو اللہ ہے۔ خلق السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمینوں کو، بالحق کی اظہار حق کے لیے۔ اللہ تو ویسے بھی اللہ تھا نا، جب زمین اور آسمان نہیں تھی تب بھی اللہ خالق تھا، لیکن اس کا اظہار کیسے ہونا تھا؟ اس کا اظہار کچھ پیدا کر کے ہونا تھا۔ تو اللہ نے زمین اور آسمانیں پیدا کی، انسانوں کو پیدا کیا تاکہ اس کا اظہار ہو سکے۔ اس نے انسانوں سے پہلے بھی بہت زیادہ مخلوقات اس زمین پر رہی ہے، سب سے پہلے اللہ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا، پھر اس میں قسم قسم مخلوقات فوقتاً فوقتاً اللہ پاک پیدا کرتے رہے، پھر آخر میں انسانوں کی باری آ گئی، ان کی خلافت کی، جنات کے بعد یہ انسانوں کو خلافت ملی، اظہار حق کے لیے کہ اللہ ہی خالق ہے۔ تعالی عما یشرکون، بہت اونچی ہے اللہ کی ذات اس سے جو یہ مشرک اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ، پیدا کیا اللہ نے انسان کو من نطفۃ، قطرے سے، فاذا ہوا خصیم مبین، تو اچانک یہ ہوتا ہے جھگڑا کرنے والا، مبین کھلا۔ کسی گدے نے، کسی گائے نے، کسی بھینس نے، کسی کتے نے، کسی بلی نے، ناکارہ سے ناکارہ مخلوق نے اللہ کی وحدانیت میں، یکتائی میں جھگڑا نہیں کیا۔ بلی نے بلی کے آگے سر نہیں جھکایا، بلی نے جو ہے تو شیر کے آگے یا کسی اور اپنے سے بڑے جانور کے آگے سر نہیں جھکایا کہ مجھے نقصان پہنچائے گا تو چلو میں اس کے آگے سجدہ کروں، اس کے نظر و نیاز ہوں تو یہ میں اس سے بچ جاؤں گی۔ کسی پرندے نے بڑے پرندے کے آگے سجدہ نہیں کیا، کسی گدے نے کسی گھوڑے کے آگے سجدہ نہیں کیا، کسی جانور نے، گائے بھینس بیل نے کسی اونٹ کے آگے سجدہ نہیں کیا، اپنے جنس کے مطابق بھی سجدہ نہیں کیا اور جنسوں کو بھی سجدہ نہیں کیا، وہ جھگڑے نہیں، کسی اور سے انہوں نے نہیں مانگا، بے شعور، بے عقل ہے، عقل نہیں ہے ان میں، جانور ہے، کچھ نہیں، سوچ سمجھ ان میں نہیں ہے، واحد انسان ہے، ذی شعور، ذی عقل، فطرت بھی اس میں موجود ہے، انبیاء بھی اللہ نے اس کی طرف مبعوث کیے، کتابیں بھی بھیجی، علماء بھی آئے، بیان بھی ہوا، یہ پھر بھی جھگڑتا ہے۔ چلو مجھے دلیل دو کہ غوث اعظم نہیں ہے تو مجھے تم دلیل دو۔ اللہ، مشرک اللہ کی یکتائی کے لیے دلیل مانگتا ہے، سوچیے ذرا، اللہ کی یکتائی کے لیے دلیل مانگتا ہے کہ اللہ ہے کہ بتاؤ ذرا کہ کوئی اور حاجت روا نہیں ہے، غوث نہیں ہے، داتا نہیں ہے، دس بدس نہیں ہے، پیر بابا نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، کافی سارے ہیں، 7 شریف ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یا انڈیا میں جتنے ہیں مسلمانوں کے جو ادھر ہے تو یہ نہیں کر سکتے، جگہ جگہ جتنے بھی ہیں مسلمان یہ نہیں کر سکتے، تو ہمیں دلیل دو۔ توحید پر دلیل مانگتے ہیں اور جھگڑتے ہیں موحدین کے ساتھ، قرآن والوں کے ساتھ، اوروں کے در پر جا کر جھکتے ہیں۔
وَلَنْعَامَ مَا خَلَقَهَا، اور جانور پیدا کیا اسے اللہ نے، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، تم لوگوں کے لیے اس میں سامان ہے بچاؤ کا، سردی میں سے دفء، سردی سے بچاؤ کا سامان ہے۔ مطلب یہ کہ جانوروں کے چمڑے سے تم لوگ جو کپڑے بناتے ہو نا، تو وہ گرم ہوتے ہیں وہ چمڑے، تو اس سے تمہارے سردی کا سامان ہوتا ہے۔ وہ چمڑا تم اوڑھتے ہو، تم اس پر بیٹھتے ہو، اس سے کوٹ وغیرہ بناتے ہو، جوتے بناتے ہو، تو وہ رکھتے ہیں۔ وہ منافع اور بھی مزید فائدے ہیں جانوروں میں۔ دودھ پیتے ہو اس کا، سواریاں کرتے ہو، منہا تاکلون، کھاتے بھی ہو تم اس کے گوشت میں سے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ، اور تم لوگوں کے لیے ان جانوروں میں خوبصورتی ہے، حِينَ تُرِيحُونَ، جب شام کو واپس لاتے ہو تم اسے، وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب صبح تم اسے لے کر جاتے ہو۔ جب شام کو تم اس کو لاتے ہو اور جب صبح تم اسے سارا دلانے کے لیے گھمانے پھرانے لے جاتے ہو، اس میں بڑی خوبصورتی ہے۔ دیکھیے مقام جمال کا ہے، مقام جمال کا ہے تو قرآن کریم کی ترتیب دیکھیے، پہلے جانور جاتے ہیں تو پھر آتے ہیں، لیکن یہاں پہلے آنے کا ذکر کیا پھر جانے کا ذکر کیا، کیوں؟ مقام ہے جمال کا۔ میرے اساتذہ کرام سے میں قربان جاؤں، ہمیں قرآن کریم اتنے پیارے انداز سے نقطہ بنقطہ سکھایا، اور نہ اوپری اوپری سے ہم گزر جاتے، بس ترجمہ بس کہا ہے اللہ نے نا، کیا اب اس میں کیا کہہ سکتے ہیں، قربان جاؤں ان کے۔ فرماتے ہیں کہ مقام ہے جمال کا، خوبصورتی کا، تو جانور تبھی خوبصورت ہوتے ہیں جب وہ شام کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، کھایا پیا ہوتا ہے، مستیاں کی ہوتی ہے، نہائے ہوتے ہیں، اکثر دریا میں ان کو نہلایا بھی جاتا ہے، صاف ستھرے پیٹ ان کے بھرے ہوتے ہیں چمکدار، اور وہ جو تن ان کے ہوتے ہیں وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں دودھ سے، اور جب یہ آ رہے ہوتے بچے بھی ان کے ساتھ ساتھ آ رہے ہوتے، بڑے بھی، ماں باپ بھی، سارے آ رہے ہوتے، تو ایسے خوبصورت لگتے ہیں۔ جیسے صبح کو جب جانور جاتے ہیں تو ساری رات وہ اپنے ہی اس میں لت پت ہو چکے ہوتے ہیں گندگیوں میں، ان کا چارہ اور ان کا جو وہ ہوتا ہے لیگ وغیرہ وہ سارا ایک ہو چکا ہوتا ہے، ان کے جو پیٹ، ان کا جو پیٹ ہوتا ہے تو وہ بھی خالی ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ صبح سویرے ان کو وہ کرتے ہیں، ان کا دودھ دوتے ہیں، رات کو بلکہ اٹھ کر اذانوں سے پہلے ان کا دودھ دھویا جاتا ہے، ان کے تن بھی خالی ہوتے ہیں، گندے بھی ہو چکے ہوتے ہیں، صبح ایسے ہیں مرجائے سے جاتے ہیں، ان میں وہ خوبصورتی ہوتی، گندے بھی ہوتے ہیں، اصل خوبصورتی شام کو ہوتی ہے۔ میرے شیخ محترم یہاں پر ایک اور نقطہ ذکر کرتے، اللہ فرماتے جمال، کہتے شہر والوں سے پوچھو تو وہ کہیں گے لو جی جانوروں میں کیا خوبصورتی ہے، گندی ڈالتے ہیں کیا کرنا جانوروں کو، کہتے یہ تو تم گاؤں والوں سے پوچھو، زمینداروں سے پوچھو، جانور پالنے والوں سے پوچھو، ان کو جانوروں سے اپنے بچوں جیسی محبت ہوتی ہے، کس طرح ان کا خیال رکھتے ہیں، جانور کے بغیر ان کی زندگی ادھوری رہتی ہے۔ آج تک تو گاؤں بھی وہ نہیں رہے، لیکن جو ہے اب بھی جن کو شوق ہے، تو کہتے ہیں تم اس حسن کا تم کیا پوچھتے ہو کہ جب گاؤں میں ایک طرف گھوڑا کھڑا ہے درخت کے نیچے بندھا ہوا، دوسری طرف بیل گاڑی ہے اور ساتھ میں بیل کھڑا ہوا ہے، اور ایک طرف جو ہے تو گائیں وغیرہ اپنے بچوں کے ساتھ کھڑی ہیں، تم اس کے حسن و جمال کا کیا پوچھتے ہو؟ یا جب اس کو صبح تم نکالتے ہو کھیتوں میں نکالتے ہو، اور جہاں پر یہ گاؤں والے پھر وہ اس کے نیچے چھپر کے نیچے بیٹھتے ہیں، ساتھ ہی اپنے جانوروں کو بھی ٹھنڈی چھاؤں میں کھڑا کیا ہوتا ہے، ان کے آگے چارہ ڈالا ہوتا ہے، اور یہ اٹکیلیاں کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں گھاس کھا رہے ہوتے ہیں، اور ایسے کبھی کبھی اپنے مالکوں کی طرف بھی دیکھتے ہیں بڑی بڑی آنکھوں سے، اور پھر چارہ کھاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، اور یہ سارے جانور بکریاں، یہ مرغیاں، یہ ساری چیزیں ادھر ادھر گھوم پھر رہی ہوتی ہے۔ کچھ مجھے ذرا خود ہی پسند ہے نا، میں ذرا زیادہ مبالغہ کری، مرغی کو بھی لے آئی ہوں میں بیچ میں، یہ ذرا مجھے خود بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ میری کزن نے وہ بہت دور کی شادی ہوئی ہے، وہ مجھے تھی گاؤں میں کی شادی ہوئی ہے، اس نے مجھے تصویریں بھیجی، چلو نازیہ یہ دیکھو ہمارے رمضان میں بھیجی اس نے، یہ ہماری گائے کا جو ہے تو یہ بچہ ہوا ہے، میں نے کہا کہتی ہماری بکری کے بھی بچے ہوئے ہیں، میں نے کہا اور مرغیاں نہیں ہیں، کہتے ہاں یہ دیکھو پرسوں رات جو ہے تو مرغی نے بھی بچے دیے، انڈوں سے بچے نکالے، میں نے کہا وہ بھی بھیجو ذرا، تو اس نے مرغیوں کے بچوں کی تصویریں بھیجی، کہتے یہ لو، کہتے یہاں پر ساری بچیاں تمہارے پیچھے ہنس رہی ہے، کہتے میں ان کے سامنے کہا تم مجھے شرمانے کی کوئی ضرورت تھی، میں تم سے پرسنل میں کیا، اور تم بچوں کو بٹا کر میرے قصے سنا رہی ہوں،
وہ گاؤں میں رہ کر اسے ایسا کوئی شوق نہیں ہے. ابھی بھی اس کی شادی ہوئی ہے اس دسمبر میں نومبر میں. میں نے کہا تمہیں کوئی شوق نہیں, اس کو کسی چیز سے ایسا شوق نہیں. سب لڑکیاں بے پرواز کی ہوتی ہے لیکن مجھے اچھی لگتی ہے یہ چیزیں, یہ ماحول ایسا کبھی کبھی دیکھنا یا ویسے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے. تو میرے شیخ محترم فرماتے تم حالانکہ گاؤں والے ہم ہیں نہیں, ساری زندگی شہر میں گزاری ہیں, تو شیخ محترم فرماتے تم گاؤں والے سے پوچھو یہ حسن ان کا یہ سارا کچھ شہر والے تو نہیں کرتے. اب گاؤں میں بھی ٹائلیں لگ چکی ہے گھروں میں, وہ بھی گھر کے اندر جانور کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. نہ 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 ہمارے گھر گندے ہوتے ہیں, ہمارے گھر خراب ہوتے ہیں. اسے ہم سے پوچھو کہ ہمیں کتنا پسند ہوتا تھا. اور یہ جو گدوں والے ہوتے ہیں, خچروں والے ہوتے ہیں, گھوڑوں والے ہوتے ہیں, تو ان کو اس میں حسن نظر آتا ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ, اور اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ یہ جانور, إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ, اس علاقے کی طرف کے نہیں ہو تم جس تک پہنچنے والے, خود اس بوجھ کو اٹھا کر نہیں چل سکتے تم اس علاقے تک. إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ, مگر اپنی جانوں میں إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ, مگر اپنی جانوں کو مشقت میں ڈال کر, ان مشقت میں بے انتہا ڈالو یہاں تک کہ تم گر جاؤ, لیکن اس سامان کو بوجھ کو کسی جانور پر ڈالے بغیر تم کیسے جاؤ گے. إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ, بے شک رب ہے تم لوگوں کا لرؤوف واہ واہ رحیم مہربان. یہ ہمارے شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ میں نے اپنے ساتھی کرام نے سنا, رؤوف کے معنی وہ واہ واہ کرتے تھے, مطلب انتہائی مہربان. والخیل والبغال والحمیر, اور پیدا کیے ہیں اللہ نے گھوڑے, والبغال اور خچر, والحمیر اور گدے, لترکبوها وزینہ, تاکہ تم سوار ہو جاؤ اس پر, وزینہ اور یہ خوبصورتی ہے. اب دیکھیے یہاں پر بھی ذکر کرتے ہیں, یہ باتیں ادھر کی ہے کہ میں ادھر کر دی, ادھر بھی جمال کا بیان تھا. اب دیکھیے گدھے, گھوڑے, خچر, اس میں کیا خوبصورتی ہے بلا؟ اور گدا, خچر, گھوڑا, یہ بلا کیا خوبصورتی ہے؟ اللہ نے زینہ کہا اسے. ایسے اندازہ ہوتا ہے اللہ کو بھی یہ چیزیں پسند ہے کیونکہ اللہ نے خود پیدا کی ہے. اللہ کو تو پسند ہوگی, اللہ کو تو اپنی مخلوق ساری پسند ہے, خاص کر کے انسان سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. ایک عام انسان جب کوئی چیز بدصورت کی بھی تخلیق کرتا ہے نا, ہم انسان جب کوئی ڈرائنگ کرتے ہیں یا کوئی اور چیز یا کوئی بات تخلیق کرتے تو کتنا خوش ہوتے ہیں, وہ مجھے میرے ذہن میں یہ بات آئی, میرے ذہن میں یہ کہانی آئی, میرے ذہن میں اس طرح کی ڈرائنگ آیا, یہ ڈیزائننگ وغیرہ, ہمیں اس چیز سے ویسی محبت ہوتی ہے. خود کے لیے کوئی چیز بناتے ہیں, کپڑے بناتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں تو پھولے نہیں سماتے ہیں. اللہ رضی کریم تو پھر خالق, حقیقی خالق, حقیقی مالک. اللہ کو تو اپنی مخلوق سے محبت ہے نا, اللہ نے جو کاریگری کی ہے اللہ کو تو اس سے محبت ہے نا. سب مخلوقوں میں, سب کاریگری میں خوبصورت کاریگری, خوبصورت مخلوق اللہ کی انسان ہے, کامل ہے انسان, کرامت والا ہے انسان, لیکن افسوس کہ انسان اس محبت کا حق ادا نہیں کرتا. تو یہ خچر کسے کہتے ہیں؟ خچر وہ جس کا باپ گدا ہوتا ہے, ماں گوری ہوتی ہے, یا جس کا باپ گورا ہوتا ہے, ماں گدی ہوتی ہے, ایسا کوئی ملاپ ہوتا ہے. گدے اور گھوڑے کے ملاپ سے, ہاں بس ایک ہی چیز ہے, گدے اور گھوڑے کے ملاپ سے جو بچہ ہوتا ہے تو وہ خچر کہلاتا ہے. خچر یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیے گدا وہ پہاڑوں پر چل سکتا ہے, گدا پہاڑی جانور ہے لیکن وہ بوجھ زیادہ نہیں اٹھا سکتا. گھوڑا بوجھ زیادہ اٹھا سکتا ہے لیکن پہاڑوں پر اس کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں, وہ نہیں چڑھ سکتا پہاڑوں پر. لہٰذا ان کے ملاپ سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے جو پہاڑوں پر بھی چل سکے اور جس میں گھوڑے کی قوت بھی آ جائے, جو کافی سارا بوجھ اٹھا سکے. پہاڑی علاقوں میں جہاں فوجیوں نے اپنی چھاؤنیاں بنائی ہوتی ہیں, دیکھیے ان کے پاس خچر ہوتے ہیں. میں نے کافی بار یہ دیکھے ہیں کہ وہ خچروں پر سوار اوپر, آباد اور ان علاقوں میں نے کافی دیکھے کہ وہ خچروں پر سوار پھر اوپر کی طرف جاتے ہیں. پہاڑوں میں جو اونچی اونچی چھاؤنیاں ہوتی ہیں تو خچروں پر سواری کرتے ہیں, یہ ہوتے ہیں. تو یہ اللہ ربی کریم نے ایک اور احسان کیا, وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور پیدا کرے گا اللہ وہ جو تم نہیں جانتے. اب کیا کیا پیدا ہوگی؟ دیکھیے اللہ نے چیزیں مزید ذکر نہیں کی کہ میں مستقبل میں سن لو کے مطابق جو مستقبل آئے گی اس میں کیا کیا پیدا کروں گا. کیونکہ اگر اللہ تب یہ کہتا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ جب ایسی گوڑیاں بنی گی وہ چھدرگی ہوگی, مکے کے مشرک بڑا استہزاء وہ بڑی کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. اور ایسے وہ تو معراج کے واقعے سے انکار کر رہے تھے نا, ہم کو کیا پتا کہ ایسا دور آئے گا کہ جب یہ لوگ اتنے اونچی چھتوں تک لفٹ بنائیں گے اور وہ ایک شق میں اوپر جائیں گے کہ شق میں نیچے واپس آئیں گے ایک سیکنڈ میں. کتنی چھتیں بلا بنی ہوتی ہے, سینکڑوں تو میرے خیال سے 100 سے زیادہ تو چھتیں جو بنی ہوتی ہیں, بڑی بڑی لمبی جو ہے تو بلڈنگز موجود ہے پوری دنیا میں. پاکستان میں تو اتنی نہیں لیکن بیرون ممالک میں بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. سینکڑوں دن کی چھتیں ہوتی ہے تو یہ لفٹ جاتے اور آتے ہیں. اگر سب یہ کہتا کہ ایسی چیز ہوگی
موبائل کے بارے میں اللہ تب فرماتا ہے، یہ ایسی کسی چیز کے بارے میں، یہ ساری چیزیں اب اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنے گی۔ میرے شیخ محترم فرماتے ہیں کہ جب ہمارے دور میں ٹیلی فون اور یہ موبائل وغیرہ نہیں تھا، لوگ کہتے تھے ایک ایسی چیز پیدا ہوگی کہ جس میں انسان ایک دوسرے سے باتیں کرے، اسی چیز کہتے پھر جب ٹیلی فون نکل آئے، تارے وغیرہ یہ نکل آئی تو پھر کہا جاتا تھا ایک ایسا چیز پیدا ہوگی کہ لوگ اپنے پیاروں کو ادھر سے دیکھ سکیں گے، دور بھی جا کر ویڈیو کال کی بات ہوتی تھی نا، کہتے ہم بڑا حیرت کرتے تھے، بڑی حیرت کرتے تھے کہ ایسا بھی ہوگا۔ کہتے نہ ٹی وی تھا نہ ریڈیو تھا، کچھ نہیں۔ کہتے ایک چاچے کے پاس ریڈیو ہوتا تھا ہمارے گاؤں میں، تو جب اس ریڈیو کو جا کر ہم سنتے تو ہم حیرت سے دیکھ سکتے تھے کہ اس کے اندر کے آدمی کہاں بیٹھا ہوا ہے، ریڈیو کے اندر اس انکل کی آواز آ رہی ہے ریڈیو میں سے، یہ کہاں بیٹھا ہو۔ یہ میں خود بھی سوچ رہی تھی، حالانکہ ہمارا تو دور ابھی کا ہے، رنگین کی سارا کچھ تھا، لیکن پھر بھی ٹی وی کو دیکھ کر سوچ رہی کہ ہمارا ٹی وی اتنا چھوٹا ہے اور یہ انسان اتنے بڑے بڑے چیزیں اس کے اندر ہے۔ کبھی کبھار میں سوچتی ہے، بچوں کو بڑی حیرت ہوتی نا، وہ صبح ہوتا ہے ہر ایک چیز میں کہ یہ چیز توڑ کر دیکھوں کہ اندر سے وہ لوگ نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے۔ تو ایسے معصوم تھے اکثر کہ بچے تو موبائل دیکھتے ہیں، کوئی یہ پرواہ نہیں، لیکن ہمیں ہوتی تھی پرواہ ہوتی تھی کہ انکل کہاں سے بول رہے، ٹی وی میں سے کیسے آ رہے ہو، ٹی وی چھوٹے اور انکل اتنے بڑے بڑے کیسے اس کے اندر سما گئے۔ اور کبھی میں ٹی وی کے پیچھے جا کر دیکھا اس کے پیچھے کھڑے ہو ڈرامہ رچا رہے ہو، کیسے آ گئے آخر ٹی وی میں۔ کوئی مجھے تسلی بخش جواب نہیں دیا کرتا تھا کہ یہ لوگ ٹی وی میں کیسے سما گئے ہیں۔ جیسے شیخ محترم فرماتے ہیں کہ ہم بھی ریڈیو کی آواز سن کر دیکھتے ہیں کس میں یہ جو سنا رہا ہے آرجے جو ہے تو یہ کہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس کی آواز کس سے آ رہی ہے۔ پھر یہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی نکل آیا، پھر رنگین کی، یہ خراب چیزیں ہیں، لیکن صرف وہ ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے کہ کیسے کیسے ترقی کرتا گیا یہ دنیا، اور اس طرح اچھی چیزیں بھی جو نکل آئی، کمپیوٹر اور باقی اچھی اچھی چیزیں بہت ساری نکل آئی ہے، یہ جہاز اور بحری جہاز اور یہ ساری چیزیں آپ ان کو دیکھتے جائیے، عقل سے رہ جاتی ہیں۔ تو اگر لوگ کہتے کہ یہ سائنسدان کر رہے یا یہ انگریز کر رہے یا مسلمان کرے، جو بھی نہیں، یہ کوئی نہیں کر رہا، یہ اللہ کر رہا ہے۔ یہ سب بھی تو انسان موجود تھے، وہ کیوں نہیں کر سکتے تھے، وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تب بھی یہ ساری چیزیں نکل سکتی تھی نا، کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ تب اللہ نے ان کی توجہ اس طرف نہیں دلائی تھی، اللہ نے ان کی سوچ اس طرف نہیں دلائی تھی۔ اب یہ کرتے ہیں تو یہ اللہ نے ان کی عقلوں میں ڈالا، اور پھر جس میٹیریل سے یہ چیزیں بناتے ہیں وہ میٹیریل کس نے پیدا کیا؟ ہاں، کس نے پیدا کیا؟ وہ بھی اللہ نے پیدا کیا۔ تو اس کے بعد بلا کیسی چیزیں پیدا ہوگی؟ ایسا بھی دور آئے گا شاید کہ ہم سوچتے ہیں نا کہ موبائل کے اندر بندہ گھسے گا اور دوسری طرف جو ہے تو نکل جائے گا، جہاں سے اس کی ضرورت ہو تو وہاں پر جائے گا، واپس سیکنڈ بھر میں آ جائے گا، ٹائم مشین کے ذریعے جائیں گے اور واپس آئیں گے۔ اللہ کیا ہوگا نہیں پتا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پیدا کرے گا وہ جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ پر ہے بیان کرنا صحیح رستے کا۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور بعض رستوں میں سے ٹیڑھ ہے۔ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، لیکن یہاں پر دیکھیے اللہ آیا ہے، اللہ لازم کے لیے آتے، لزومیت کے لیے، جیسا گویا کہ اللہ نے خود پر انسان کی جو ہدایت ہے، انسان کو جو رستہ دکھانا ہے، گویا کہ اللہ نے خود پر لازم کیا ہوا ہے، گویا کہ یہ اللہ نے خود پر لازم کیا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے ہمیشہ سے انتظام کر رکھا ہے۔ پہلا انسان جیسے ہی پیدا کیا اس کو پیغمبر بھی بنا دیا، آدم علیہ السلام۔ نہیں تو اللہ یہ کرتا کہ پہلے لوگ زیادہ ہو جاتے، لوگ تعداد بڑھ جاتی، اس کے بعد کوئی پیغمبر بنا کر بھیجنا نہیں، پہلے انسان بھی آدم علیہ السلام اور پہلے پیغمبر بھی آدم علیہ السلام، پہلے کہ اس کے ساتھ ہی کہ کوئی ہو پیغام پہنچانے والا، رہنمائی کرنے والا، میرے احکامات پہنچانے والا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ پھر آدم علیہ السلام کی اولاد میں پیغمبر آتے گئے، جن کے نام کچھ ہے اور کچھ غائب ہیں۔ 10 پشتوں کے بعد نوح علیہ السلام آ گئے۔ نوح علیہ السلام نے رب شرک کیا، بیان توحید سے کیا، پھر آتے گئے پھر بات آ گئی حود علیہ السلام کی طرف، صالح علیہ السلام کی طرف، یہ جو واقعات قرآن میں ترتیب سے جو بیان ہوتے نا، لوط علیہ السلام کی طرف، اور یہ شعیب علیہ السلام، یہ سارے ایک دوسرے کے بعد آتے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام، ان کی کافی بات چلاتے جاؤ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کی اولاد اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غالباً کے پیغمبر تھے، بنیامین۔ پھر آتے جو یہ سلسلہ جو ہے تو پھر غالباً کے سلیمان داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام آگے گزرے تھے یا پیچھے آئے تھے زبور، ہاں پھر یہ تھے۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سب سے آخر میں، پھر ان کے بعد مطلب ان پیغمبر پہ سب سے آخر میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، مبعوث فرمایا، قیامت تک خاتم النبیین اور خاتم النبیین۔ مہر نبوت بھی وہی ہے، بس مہر لگا دی انہوں نے نبوت پر کہ اور نبی نہیں آنے والا، اور ختم بھی ہوگی ان پر نبوت
کوئی اور نبی نہیں آنے والا، نہ پیغمبر، نہ نبی، نہ نبی کا سایہ، نہ خود نبی، اور نہ کوئی اور یہ جو جس طرح کی باتیں قادیانی وغیرہ کا تو کچھ نہیں، ختم ہو گئی یہ چیز۔ نبوت کا جو سلسلہ ہے باب ہے وہ بند ہو چکا، اور آخری کتاب اب قرآن کریم ہے، یہی قیامت تک لوگ کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے الحمدللہ اللہ نے ہمیں آخری امت کے لیے بچا کر رکھا، اللہ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ پیدا کیا، اللہ نے ہمیں قرآن کریم کے لیے بچا کر رکھا، اور ہم قرآن کے دور میں پیدا ہوئے، ہم قرآن والے، اور پھر سب سے بڑا شکریہ اس بات ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کے آگے بٹایا بھی، اور جو ہدایت کا سرچشمہ کتاب اس کے آگے اللہ نے بٹایا بھی، تو یہ انتظام اللہ نے کیا۔ اب اس میں سے ٹیڑھے رستے بھی لوگ نکالیں گے، لازمی بات ہے، ایک طرف رحمان کے بندے ہیں، دوسری طرف شیطان کے بھی بندے ہیں، تو یہ دونوں آپس ہمیشہ سے آپس میں برسر پیکار ہے، ایک طرف آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو دوسری طرف شیطان کے بھی بچے ہیں، تو ہمیشہ سے آپس میں برسر پیکار ہے، تو کچھ ٹیڑھے رستے بھی ہیں، تو کچھ جو دل میں شوق رکھتے ہیں، شوق ہدایت رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں ابھی ہے وہ روشنی کی تمنا ہے، روشنی کی باریک سی لکیر ہے، تو انشاءاللہ یہ کوشش وہ جاری رکھے، اللہ ربی کریم ذات پر قادر ہے کہ اس کا دل پورے کا پورا منور کر دے، اس کا دل پورے کا پورا جو نور والا دل بن جائے، اور مکمل جو ہے تو سرتاپا نور بن جائے، لوگوں کے لیے وہ سرچشمہ ہدایت بن جائے، لوگ وہ اللہ کی طرف بلانے والے بن جائے۔ اور بعض ایسے بھی ہے جو ٹیڑھے رستوں کے شکار ہو جاتے ہیں، ثواب کی نیت سے شکار ہو جاتے ہیں، اس میں اتنا ثواب، اس میں اتنا ثواب، اس میں اتنا ثواب ہے، قرآن کو چھوڑ کر ہر ثواب میں وہ لگا رہتا ہے، قرآن کی طرف سے نہیں آتا، اور وہ دین کے نام پر جو ٹیڑھے رستے ان کی بات ہو رہی ہے، تو شیطان کے رستے بہت زیادہ ہے، جو شرک ہے، کفر ہے، بدعات ہے، یا فسق فجور ہے، گانے بجانے، شراب، یہ گندگیاں اور بھی ہیں، اور جو دین کے نام پر جو ٹیڑھے رستے بنائے ہیں اس کی طرف لوگ زیادہ جاتے ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیونکہ باقی گناہوں کو سب لوگ گناہ سمجھتے ہیں، دین کے نام پر جو رستے نکلے ہیں ان کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا۔ وَيَخْلُقُ مَا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر چاہے اللہ توفیق دے تم سب کو، آتا امر اللہ، آ گئی ہے قیامت، فلا تستعجلوہ، تو جلدی نہ مچاؤ، اس پر توف دے گا وقت کا نا سبحانہ، پاک اللہ کی ذات، تعالی ما یشرکون، اور بہت اونچی، اور وتعالی ما یشرکون، بہت اونچی اللہ کی ذات اس سے جو یہ شریک کہلاتے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح، بھیجتا ہے اللہ فرشتے کو، ملائکے کو، بالروح من امرہ، وہی پر اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، جس کسی پر چاہے اپنے بندوں میں سے، انذروا کہ ڈراؤ لوگوں کو، انہو شان یہ ہے نہیں ہے کوئی اور حاجت روا مگر میں ہوں، تو مستقونی تو مجھ سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض، پیدا کیا اللہ نے، اللہ نے آسمان اور زمینیں، بالحق ظاہر کے لیے، تعالی ما یشرکون، بہت اونچا ہے اللہ اس سے بہت اونچا ہے اللہ اس سے یشرکون جو شرک کرتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ، پیدا کیا اللہ نے انسان کو قطرے سے، تو اچانک یہ ہوتا ہے جھگڑا کرنے والا، کھلا ولنام خلقہا، اور جانور پیدا کیا انہیں اللہ نے، لکم فیہا دفء، تم لوگ کے لیے اس میں ہے سامان بچاؤ کا، سردی سے، ومنافع، اور فائدے، ومنہا تاکلون، اور اس میں سے تم کھاتے ہو، لکم فیہا جمال حین تریحون، اور تم لوگوں کے لیے اس میں خوبصورتی ہے، حین تریحون، جب شام کے وقت لاتے ہو تم اسے، وحین تسرحون، اور جب صبح کے وقت لے کر جاتے ہو اسے، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، اور اٹھاتے ہیں یہ جانور بوجھ تم لوگوں کے اس علاقے کی طرف، لم تکونوا بالغیہ، نہیں ہو تم جس تک پہنچنے والے، الا بشق انفسہم، مگر خود کو مشقت میں ڈالتے ہوئے، ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک رب تمہارا انتہائی رحم کرنے والا رحیم مہربان ہے۔ والخیل والبغال، اور گھوڑے، والبغال اور خچر، والحمیر اور گدے، لترکبوها وزینا، تاکہ تم پیدا کیے ہے اللہ نے گھوڑے اور خچر اور گدے تاکہ تم سواری کرو اس پر، وزینا اور خوبصورتی ہے، اور گدا، یہ ساری چیز اس پر سواری کرنا کوئی معیوب بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء نے تقریباً گدوں کی سواری کی ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پیدا کرے گا اللہ وہ جو تم نہیں جانتے اب، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ پر بیان کرنا ہے سیدھے رستے کا، مِنْهَا جَائِرٌ، اور بعض اس میں سے چڑھے ہیں، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر چاہے اللہ تو لازماً توفیق دے گا تم سب کو۔